اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج عقائد کے سلسلے کا تیسرا درس توحید کے موضوع سے متعلق۔ تیسرا موضوع، کیا خدا تک پہنچنے کا کوئی بیرونی رستہ ہے یا خدا تک پہنچنے کا جو خارجی رستہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم مزید وضاحت بیان کریں گے۔ جب ہم اپنے گرد مختلف مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اب میں ایک ایک کر کے وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، متوجہ کروں گا، اور آپ پھر بتائیں گے کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں یا جو میں بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ پہلی بات، جب کوئی زندہ مخلوق وجود میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے اور اپنے انجام تک ایک مناسب مقدار میں ایک خاص ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس کے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ۔ مثلا ایک درخت جب وجود میں آتا ہے تو اس درخت کے وجود میں آنے سے پہلے وہ زمین ہموار ہونی چاہیے، سازگار ہونی چاہیے، پانی اس کو مہیا ہونی چاہیے اور سورج کی روشنی اس کو مہیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے مناسب انداز میں اگر وجود رکھتی ہوں گی تو ایک درخت جو ہے جب وجود میں آنے ایک بیج سے پودا بنے گا اور پودا وہ ایک درخت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک ہم آہنگی ہے، ایک چند عناصر ہیں ارد گرد کے ماحول میں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے اس ایک زندہ مخلوق کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ اب جو شخص تھوڑا بہت بھی مشاہدہ رکھتا ہو، اپنے ارد گرد دیکھتا ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے درخت کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ بس اگر بیج بو دیا جائے سخت زمین میں، یا بیج بو دیا جائے اور پانی نہ دیا جائے، یا بیج بو دیا جائے اور اس کو سورج کی روشنی سے محروم کر دیا جائے تو معلوم ہے کہ وہ درخت نشو و نما نہیں پائے گا۔ شاید پودا بن جائے لیکن آگے بڑھ نہیں سکے گا، اپنی عقلی زندگی کو جو مقصد ہے اس مقصد تک پہنچ نہیں سکے گا۔ بس کوئی زندہ مخلوق کے حالات اور واقعات کچھ قوانین کے تابع ہیں، ان قوانین کے تحت اگر وہ چیزیں ان کو مہیا ہوں گی تو وہ اپنی نشو و نما کو جاری رکھ سکیں گے۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، کائنات کی مختلف اشیاء ہیں جو اپنی خاص تاثیر رکھتی ہیں اور وہ تاثیر ایسی ہے کہ اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں پایا جاتا، یعنی ان قوانین کے مطابق اس پر ثابت قدم رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی ایک خاص تاثیر ہے، پیاس بجھاتی ہے، آگ کو بجھاتی ہے، اور یہ تاثیر اس کی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج میں پانی پیوں گا تو میری پیاس پانی سے بجھے گی، کل کو میری پیاس پانی سے نہیں بجھے گی، کسی اور چیز سے بجھے گی۔ نہیں، وہ نہیں ہے۔ پانی کا کام ہمیشہ پیاس بجھانا ہے، اور یہ اپنی فطرت گیلا کر دینا ہے۔ جو چیز بھی اس کے ساتھ متمسک ہوگی گیلی ہو جائے گی۔ یہ پانی کی خاصیت ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیگر مخلوقات، آگ ہے، آگ اپنی خاصیت کے ساتھ آئے گی تو وہ جلا دے گی، جلا ڈالے گی۔ اس قوانین کو وہ جو ہے وہ فالو کرے گی، اس قوانین کے مطابق ساری زندگی اسی پر عمل کرے گی۔ بس یہ قوانین بنانے والی، یہ جو قوانین بنا رہی ہے، بس یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ قوانین لاگو ہوتے ہیں اور قوانین ثابت قدم رہتے ہیں، ہم آہنگ بھی ہوتے ہیں پہلی مثال میں، اور دوسری مثال میں اس میں تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ، تیسری مثال، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خود ایک زندہ موجود جیسے انسان، اب اس کے اندر جو مختلف اعضاء و جوارح ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، مرتبط ہیں، نظم اور ترتیب میں ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں
تو میں ناک کے ذریعے سے آکسیجن کو اندر لے کے جاؤں گا، یہ آکسیجن میری پھر پھیپھڑوں میں جائے گا، پھیپھڑوں سے یہ آکسیجن جو ہے، پھیپھڑوں سے یہ جو ہوا ہے اس سے میرے پھیپھڑے آکسیجن لے لیں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں اس ہوا کو دے دیں گے، اور پھر دوبارہ اسی سانس کی نالی سے ہوتے ہوئے ناک کے ذریعے سے یہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جائے گی۔ اب ناک، سانس کی نالی، پھیپھڑے، خون قبول کر رہا ہے، جو ہے آکسیجن کو لے رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہے اور یہ قبول کر رہے ہیں، یہ ایک ہم آہنگی ہے۔ اسی طرح مختلف اعضاء جو ہے، جیسے خون ہے پورے جسم میں گردش کر رہا ہے، ہر اعضاء کو جو اس کی ضرورت کی چیز ہے اس کو دے رہا ہے، اس کو مہیا کر رہا ہے۔ بس ہمارے مختلف اعضاء و جوارے ایک دوسرے کے مددگار و معاون ثابت ہو رہے ہیں ایک انسان کی نشو و نما کے لیے۔ ایک ترتیب پائی جاتی ہے، ایک نظم پایا جاتا ہے، قوانین پائے جاتے ہیں اور ان قوانین کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس قوانین کے مطابق مثال کے طور پر میں مریض ہو جاتا ہوں تو ڈاکٹر میرا علاج کیوں کر پاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، وہ چیز مہیا کر دوں، وہ چیز مہیا ہوگی تو میری جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس خاص غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ نقص پیدا ہوا ہے، اور یہ غذائیت اگر مجھے ملے گی تو یہ نقص دور ہو جائے گا، کیونکہ قوانین ثابت ہیں اور ہم آہنگ ہیں۔ مختلف میرے جسم کے اعضاء و جوارے کھاؤں گا میں منہ کے ذریعے سے، معدے میں جا کے ہضم ہوگی، لیکن زخم میرا پاؤں کا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ہر چیز ہم آہنگ ہے۔ اب تیسرا مرحلہ، اسی طرح کائنات کی دیگر مخلوقات، یہ تو صرف زندہ موجودات کی بات ہو رہی تھی، اب کائنات کی اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، مربوط ہیں، مرتبط ہیں، قوانین کو فالو کر رہی ہیں اور نظم و ترتیب کے ساتھ امور کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سورج اپنا کام دکھا رہا ہے، سورج جب درختوں پہ پڑتا ہے تو وہ کلوروفل بناتا ہے، ان کی حیات کے لیے ضروری ہے، وہاں سے وہ آکسیجن دیتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے ضروری ہے، انسان آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، وہ درختوں کے لیے ضروری ہے، درختوں کے پتے لگتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو کائنات کی زندہ اور غیر زندہ مخلوقات سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے زندگی کو اور ایک دوسرے کے جو امور ہیں ان کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پس ہم نے شروع کیا کہاں سے؟ مشاہدے سے ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا، پہلے ایک پودے کو دیکھا، پودے کو جو چیزیں مناسب مہیا ہوں گی تو وہ گرو کرے گا، اور پھر دیکھا کہ ہر کائنات کی ہر شے کسی قانون کے تابع ہے اور وہ قانون ثابت ہیں اور اس کے خاص اثرات ہیں، وہ اس قوانین کے تابع رہتے ہوئے ان خاص اثرات کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کا اظہار کرتی ہے، وہ اثرات اس کے اندر موجود رہتے ہیں، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ کہ زندہ موجود کے اندر جو مختلف اعضاء و جوارے ہیں یہ ایک دوسرے سے کے ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں، اور اس کی جو اس کے امور ہیں ان کو انجام دینے میں مددگار ہیں۔ اور صرف ایک زندہ موجودات کے مختلف اعضاء نہیں بلکہ پوری کائنات کی دیگر مخلوقات بھی، زندہ اور غیر زندہ موجودات، وہ ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں، قوانین کے تابع میں رہتے ہوئے اور نظم و ترتیب کے ساتھ۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی مشاہدہ کریں، آپ بھی اس طرح کی چند ایک مثالیں آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، آپ بیان کریں مثالیں، آپ اپنے سامعین سے پوچھیں، سامعین بتائیں، آپ بتائیں بیٹا، آپ بتائیں، اس طرح کی مثال جو آپ دیکھتے ہوں، جو آپ محسوس کرتے ہوں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے، جب یہ بات میں قبول کر لوں، جب میرا سامع جو ہے یہ بات قبول کر لے کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور مشاہدہ کرنے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ نظم و ضبط ہے، ہم آہنگی ہے، قوانین کی قبولیت ہے، قوانین کا لاگو ہونا ہے، قوانین پائے جاتے ہیں، نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جب ہم نے یہ بات قبول کر لی، اور یہ قبول ہر سالم شخص جو سالم عقل رکھتا ہے تھوڑا سا مشاہدہ کرے تو وہ یہ بات قبول کر لے گا۔ تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ یہ جو عقل ہے
اور عقل کے مقابلے میں یہ جو نظم و ضبط ہے، کیا ربط ہے اس کا؟ بالکل ربط ہے۔ یہ جو نظم و ضبط وجود میں آ رہا ہے، چاہے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چاہے ایک انسان ہے، چاہے یہ کائنات کی تمام پوری کی پوری کائنات ہے، ایک نظم و ضبط میں جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور ایک قوانین کو جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تو یہ آیا کسی بے عقل کی پیداوار ہے؟ یہ نظام کی پیچیدگی، جیسے جیسے نظام پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے نظام میں جو ہے وہ جو سوفسٹیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے، دقیق ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں پیچیدگیاں اور کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ایسے ایسے عقل جو اس نظم کو وجود لا رہی ہے، اس پیچیدگی کے باوجود اس عقل کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا، ایک لوگوں سے گھر بنا دے گا، لیکن وہی بچہ اس سے کہے کہ پورا گھر بناؤ، نہیں بنا سکے گا، کیونکہ اس سطح پر اس کا عقلی معیار نہیں ہے۔ ایک انجینئر اپنی معلومات اور علم کے ساتھ، اپنی عقل و شعور کے ساتھ ایک گھر، پوری عمارت کھڑی کر دے گا، اور اس سے زیادہ تجربہ کار صاحب علم، صاحب عقل شخص ایک پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی کر دے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقل رکھتا ہے۔ عقل رکھتا ہے تو وہ نظم کو وجود لاتا ہے، قوانین سے استفادہ کرتا ہے، اور قوانین کے ذریعے سے اس نظم و ضبط کو جو ہے وہ وجود میں لے آتا ہے۔ بس جو جتنا عقل مند ہوگا اتنا پیچیدہ نظام وہ تخلیق کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے۔ اب سوال ہے، کیا عقل و شعور سے بیگانہ جو جسے نیچر کہا جاتا ہے، قدرت کہا جاتا ہے، کیا وہ اس عقل مندی والی جس میں عقل کی ضرورت ہے، اس نظم و ضبط کو وجود میں لا سکتی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی ہم اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے ہم ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک نابینا شخص ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ جائے اور وہ الفاظ ٹائپ کرے، اور الفاظ ٹائپ کرنے کے ذریعے سے ایک منظم اور مرتب، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، سو جو ہے وہ اس کو نہیں معلوم کس کو ہاتھ رکھ رہا ہے، نابینا ہے، بس ایک جہت سے کہ وہ اس کے پاس وہ ابزار موجود نہیں ہیں کہ کن ان کو دبا رہا ہے، بٹنوں کو ٹائپ رائٹر کے، یا کمپیوٹر میں جو آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے اس کو دبا رہا ہے، اور وہ بٹنوں کو دباتا رہے، اور اس کے بعد ایک صفحے کا جو ہے ایک ایسا مضمون تخلیق کر لے کہ جس میں کوئی پیغام ہو، کوئی بامقصد بات کی گئی ہو، تو سائنس کہتی ہے، جو سائنس آف پروبیبلٹی، لا آف پروبیبلٹی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کروڑوں سال چاہیے اس نابینا شخص کو کہ جو دیکھ نہیں رہا کہ کس اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کس کی پہ اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے اور کون سی کی دبا رہا ہے، وہ نابینا شخص، اس کو 1 کروڑ سال چاہیے کم سے کم کہ وہ ایک صفحہ جو ہے وہ لکھے کہ جس میں الفاظ مرتب اور منظم ایک ترتیب کے ساتھ ہوں، کہ ایک واضح مضمون کہ جس میں کوئی پیغام ہو وہ لکھ سکے۔ یعنی اتنی ٹرائیاں مارے گا، 1 کروڑ سال تک ٹرائی مارتا رہے گا، تو پھر شاید امکان ہے کہ ایک جو ہے ایسا خط، ایک ایسا صفحہ وجود میں آئے۔ تو یہ ایک صفحے کے لیے 1 کروڑ دفعہ ٹرائی مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنی عقل کو یہاں پہ استعمال نہیں کر پا رہا، کیونکہ عقل کو استعمال نہیں کر پا رہا اس لیے وہ صفحہ جو ہے وہ تخلیق نہیں کر پا رہا۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی نظم و ضبط کائنات میں موجود، اس میں قوانین موجود، اس میں ہم آہنگی موجود، تو کیا ایک اندھی فطرت، یہ اندھی قدرت جسے نیچر کہتے ہیں، جسے یہ اہل غرب مدر نیچر کہتے ہیں، کیا اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اتنی بڑی نظم و ضبط اور ہم آہنگ قسم کی کائنات کو تخلیق کر سکے؟ تو معلوم ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ نظم و ضبط، یہ ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کی، اور یہ قوانین کا لاگو ہونا
ہمیں ذرے ذرے پر قوانین کا لاگو ہونا اور نظم و ضبط کے ساتھ ان کا منظم اور مرتب ہو کر اپنی امور کو انجام دینا، یہ ہمیں ایک ایسے ہستی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو ان سب کا خالق ہے، جو اس قدر باشعور ہے، اس قدر صاحب عقل ہے کہ جس نے یہ سارے نظام کو ترتیب دی، وجود دیا، اور وہ ہمارا پروردگار اور وہ ہمارا خالق ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں خداوند فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کیا فرمایا کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے دوستان عزیز، چاہے ہم دل کی گہرائیوں کو دیکھیں، چاہے ہم آفاق میں نگاہ دوڑائیں، ذرہ ذرہ جو ہے وہ ہمیں اپنے پروردگار کے وجود کی گواہی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صرف ہمیں اپنی عقل بینا، اپنے چشم بینا جو ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، اور جو ہماری بصیرت کی نگاہ ہے اس سے دیکھنا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں آسانی سے دکھائی دیں گی۔ اپنے پروردگار کے وجود کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں دکھائی دینے لگیں گی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار سے دعا گو ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار کی شناخت اور اس کی معرفت اور اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد